بحر عرب کا ایک پراسرار جزیرہ سکتری جو ملک یمن کا حصہ ہے۔ اس جزیرے میں اپنے آپ میں ہی کئی راز پوشیدہ ہیں، اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن سکتری کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دجال وہ کردار جس کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جعل ساز، معل، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ 4 مقامات میں بظاہر تصاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے انوان و انصار مددگار یہودی گاؤں میں سے اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراساں سے ہوگا۔ سکتری جزیرہ کہاں ہے؟ اس جزیرے کے شمار میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ واقع ہے، جنوب میں بحر ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا، مگر 50 لاکھ سال قبل جب دنیا کے تمام بڑے اعظموں سے جدا ہو گیا۔ یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق و سطح کو وہ متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی، تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس جزیرے کا عرفی نام غالاپاگوس آف عرب ہے۔ اسے ایلین آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلیڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الخوین کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جس کا مطلب 2 بھائیوں کے خون والا درخت ہے۔ اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہ رہا ہو۔ اس درخت سے خون نما نکلنے والی اس گوند کو ماضی مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹک اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا جو پایا جاتا ہے جسے بوٹل ٹری کہتے ہیں۔ اس کا تنا نیچے والے حصے میں بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے، جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنی خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔ جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غار موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں تو دوسری جانب اسی مختصر سے جزیرے میں 1500 میٹر بلند پہاڑ بھی موجود ہیں، جہاں ایسی غاریں موجود ہیں جن میں قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ روز اول سے انسانوں کا مسکن تھا۔ یہ جزیرہ بہت سی شاندار شکل والی وادیوں سے بھی بھرا ہوا ہے
جس میں صاف ندیاں سفید ریت کے ساحلوں کے وسیع حصوں تک بہتی ہے۔ جولائی 2008 میں سکتری جزیرے کو عالمی قدرتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا تھا، لہذا سکریتی پر آپ کو کوئی ہوٹل، ریسٹورنٹ یا دیگر عمارتیں نہیں ملیں گی کیونکہ جزیرے کی قدرتی صداقت کو برقرار رکھتا ہے۔ سکریتی جزیرے کے باشندوں کی زندگیاں بھی اس لیے ایک مہمہ سمجھی جاتی ہیں کیونکہ ان کی زندگیاں جدید معاشرے سے الگ تلگ ہیں۔ دجال پیدا ہو چکا ہے، ایک جزیرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے، قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ فاطمہ بنت قیس کی روایت میں مرکوز ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک جزیرے میں دجال سے بات چیت کی اور پھر مدینہ آ کے اسلام قبول کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال جانب مشرق سے ظاہر ہوگا، اور مسلم شریف میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ہلا نامی جگہ جو شام و عراق کے درمیان ہے وہاں سے ظاہر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ خراساں یعنی دجال خراساں جو جانب مشرق میں واقع ہے وہاں سے ظاہر ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ وہ کب ظاہر ہوگا، اس کی صراحت نہ تو حدیث میں ملی ہے اور نہ ہی اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔